اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد محمد 1442 ہجری کی چاند رات ہے، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی زندگی کے سفر میں 63ویں ڈھلان پر ہوں۔ ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ماں باپ کے، ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سے حسین حسین کی صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں جب ہم دنیا کی نگاہوں میں نہیں ہوتے، یا صلب پدر میں ہوتے ہیں، یا رحم مادر میں ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھولنے کے بعد جتنے محرم دیکھے، اس سال کا محرم ہمارے ان محزون دلوں میں ایک اور کرب، ایک اور بے چینی پیدا کر رہا ہے۔ بے چینی اور کرب یہ ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے صحت کے جو عالمی ادارے ہیں، ان کی گائیڈ لائن کی بنیادوں پر، حکومتوں کے فیصلوں پر اور حفظان صحت کے بارے میں جو اسلامی ہدایات ہیں اور جو ہمارے فقہاء اور مراجع کے ہدایات بھی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے حسین کی عزاداری کا موقع نہیں مل پا رہا ہے جس طرح ہر سال کرتے آئے ہیں۔ مجلس گھر میں بیٹھ کے سننے کے ہم عادی نہیں ہیں، ہم فرش ازاں بچھا کے مجلس سننے کے عادی ہیں۔ ہم نے بچپن سے مجلسیں پڑھی ہیں تو ہمارے سامنے سننے والے فرش پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج یہ عجب صورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس فرش پہ انشاءاللہ ملائکہ موجود ہیں، اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر خود زہرا موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے۔ اور ہمارے دل کی تسلی کے لیے بہت ہے کہ ہم جنہیں پرسہ دینے نہیں جا سکتے وہ خود پرسہ لینے آ جاتے ہیں، مگر ہمارا دل بے چین ہے، اس طرح مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح راستوں کو حسین کے غم کے مناسبت سے آراستہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح ماتم نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح جلوس ازاں نہیں نکال پا رہے ہیں جیسے اب تک کرتے آئے، جو ہماری فطرت کا حصہ بن گیا ہے۔ مگر میں اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دیتا ہوں کہ رو رہا ہوں تو رونے سے مجھے کوئی روک تو نہیں رہا ہے، مگر جو حسین کی بہن تھی، جو حسین کی بیٹی تھی، جو حسین کے بیٹے تھے،
انہوں نے جلوس نہیں نکالا تھا، انہیں قیدی بنا کے ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ اور جب وہ سامنے باپ کا کٹا سر دیکھ کے اگر بچی رونے لگتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے، اگر بہن تڑپتی تھی تو تازیانے لگائے جاتے تھے، انہیں رونے سے روکا جاتا تھا۔ ہمیں رونے سے کوئی نہیں روک رہا الحمدللہ۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری دل کی کیفیتوں کو ہماری حکومتوں نے محسوس کیا ہوتا، اس ملک میں الگ الگ صوبے ہیں، صوبوں میں الگ الگ قوانین نافذ کیے گئے ہیں، جبکہ پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے تھا۔ بیماری سب جگہ ایک ہے۔ میں یو پی سے ہوں، یو پی میں زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ اگر قانون کی پابندی کر کے مجلس ہو سکتی ہے، اگر سوشل ڈسٹینس کا ہم خیال رکھیں۔ ہم نے بہت پہلے سے کہنا شروع کیا تھا کہ حکومت جو نظام چاہے بنا کے ہمیں دے دے، جلوس مجلس ہر چیز کے لیے، فاصلوں کا اور چیزوں کا، ہم اس کی پابندی کریں تو ہمیں کرنے دے، پابندی نہ کریں ہمیں روک دے۔ لیکن نہ جانے کیوں پہلے ہی سے طے کر لیا گیا کہ پابندی نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال جو حالات ہیں انہی میں ہمیں اپنے حسین کی عزاداری کرنا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاہے کتنا ہی زور لگ جائے دنیا کا، طاقتیں لگا دیں، حکومتیں لگ جائیں، لیکن غم حسین رکنے والا نہیں ہے۔ پیشین گوئی ہے، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ آگ لگی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ آگ دلوں کے اندر ہے اور رہے گی، یہ گرمی، یہ حرارت ہے اور رہے گی، اور یہ گرمی ایمان کی گرمی بھی ہے، یہ گرمی عقیدے کی گرمی بھی ہے، یہ گرمی دین کی گرمی بھی ہے، جو باقی رہے گی۔ حسین کی شہادت کا غم مٹنے والا نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ دہراتا ہوں، دور گزرے ہیں جب حکومتوں نے ذکر حسین پر پابندی لگائی، زیارت پر شہید کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں بھی کچھ نہیں رکا۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کا ایک جملہ میں اکثر دہراتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے، بہت سی چیزیں اب ہمارے تجربے میں نہیں رہیں، ہم مہندی بازار سے خرید لاتے ہیں اور لا کے لگا لیتے ہیں، لیکن پہلے مہندی کی پتی توڑی جاتی تھی، مہندی کی پتی توڑ کے اسے پیسا جاتا تھا، تو جتنا زیادہ پیسا جائے اتنا اس کا رنگ نکھرتا تھا۔ خطیب اعظم کہتے تھے کہ دشمن چاہے کتنی کوشش کر لے مٹانے کی عزائے حسین کو، مگر عزائے حسین وہ مہندی ہے، وہ حنا ہے کہ جسے جتنا پیسا جائے گا اس کا اتنا ہی رنگ نکھرے گا۔ جو مجلسیں امام باڑوں میں ہوتی تھیں اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے تھے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان امام باڑوں میں ہماری قوم کا پورا حصہ آ ہی نہیں سکتا ہے، قوم اس سے بڑی ہے۔ سڑکوں پر امام باڑے بن جاتے تھے، وہ سب رک گیا ہے، مگر میں کہوں گا کہ اللہ جو نظام بناتا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ اگر آج امام باڑوں میں ہم جمع نہیں ہو سکتے، سبیلوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اذاخانوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں میں مجلس نہیں کر سکتے، تو اس سے عزاداری رکی نہیں عزیزو، کبیدہ خاطر نہ ہو۔ آج آن لائن اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور اتنے سننے والے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ آج نہ جانے کتنی مجلسیں ان کے لیے فراہم ہیں کہ وہ ادا کریں۔ بیماری کی حقیقت سے انکار نہیں مجھے، اور اس کے خطرات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بہانے جو دشمن کر رہا ہے حج سے، دیکھیے یہ بیماری ہے، اس کا خطرہ ہے، مذہب کہتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ ہمارا مذہب اویس ثانی کا صاف فتویٰ ہے کہ اگر میری بد احتیاطی سے، مثلا میں بیمار ہوں اور میری بد احتیاطی سے کسی کو بیماری لگ جائے اور اس کی موت ہو جائے تو میں اس کی دیت دوں گا، دیت قاتل دیتا ہے۔ ہمارے ایک عالم کا جملہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میری لاپرواہی سے کسی کو بیماری لگ جائے، مثلا جو ڈسٹینس ہونا چاہیے ہم لوگ مینٹین نہ کریں، یا اس طرح کے احتیاطات جتنے نہ کریں، اور میری بیماری خدا نہ کرے مجھے اور کسی کو لگ جائے، تو عالم کا جملہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کے مارنا، اس کی سزا قتل ہے، یا پھر اگر قصاص ہے
قصاص ہے یا دیت ہے جس میں معاملہ طے ہو، لیکن ایک ہوتا قتل غیر عمد، مارنے کی نیت سے نہیں کیا تھا لیکن مار دیا، گولی چلائی تھی جانور پہ، لگ گئی آدمی کو، وہ قتل غیر عمد کہلاتا، وہاں دیت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک عالم کو میں نے بھی جو پڑھے ہیں تفصیلات کہ اگر ہماری لاپرواہی سے کسی کو بیماری لگتی ہے تو ہم اس کے قاتل قرار پائیں گے، بس یہ کہ جان بوجھ کے قاتل نہیں ہے، اس لیے قصاص نہیں ہوگا، دیت دی جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا مذہب جان کی حفاظت کو واجب قرار دیتا ہے، ہمارا مذہب اپنی احکام کو بدل دیتا ہے، روزہ رکھنے کو حرام کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کو روک دیتا ہے اگر تمہارے لیے خطرہ ہے جان کا کہیں، اس طرح سے سارے احکام اپنے اللہ بدل دیتا ہے اس انسان کی جان، اور جان بھی نہیں صحت کی حفاظت کے لیے۔ لہذا ہمارا مذہب کہیں سے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی کریں جو کسی کو نقصان پہنچائے یا ہمیں نقصان پہنچائے، مگر جو قانون ہر جگہ ہے وہی ہمارے لیے ہونا چاہیے، وہ قانون ہمارے لیے بدلا نہیں جانا چاہیے۔ میں نے آتے سنا کہ یہاں الحمدللہ سبیل لگانے کی اجازت اس صوبے کی حکومت نے دے دی، انشاءاللہ اس سے حسین کا غم سڑک پہ بھی دکھائی دے گا، اور انشاءاللہ ہم کھڑے نہ ہو سکیں گے تو کم سے کم گزرتے ہوئے سیاہ پرچم ہمارے دلوں کو کچھ سکون پہنچا دیں گے، ورنہ ہمیں اجازت دی جا سکتی تھی۔ بہرحال حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ بیماری اصلی ہو چاہے بنائی ہوئی ہو، لیکن اس سے سوء استفادہ شیطانی طاقتیں کر رہی ہیں۔ ساری کوشش یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کو روکا جائے۔ یہ مذہب دشمن تحریک ہے، چاہے کوئی مذہب ہو، انہیں اس سے دلچسپی نہیں کہ صحیح اور غلط کی بحث میں جائیں، انہیں مذہب سے دشمنی، وہ شیطان کے نمائندے ہیں، انہیں مذہب سے دشمنی ہے، اور ان کی سازش ہے مذاہب پر عمل سے روکا جائے۔ اگر مندر ہے تو وہ بھی بند کیا جائے، اگر گرجا گھر ہے تو وہ بھی بند کیا جائے۔ انہیں اللہ کے سامنے بندے کا جا کے گڑ گڑانا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے پجاری ہے، اور اسی لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ چونکہ سال بھر سب سے زیادہ مذہب پر عمل کا اظہار اور مظاہرہ مسلمانوں کے اعمال میں ہوتا ہے، اس لیے سب سے بڑا دباؤ ہمارے اوپر ڈالا گیا، حج روکا گیا، عمرے روکے گئے، اور اس کے بعد اب ساری کوشش اس کی ہے کہ عاشور کا جو دن ہے، جو عظمت حسینی کا مظاہرہ ہے، وہ نہ ہونے پائے، عظمت کا مظاہرہ نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد 40، اور آپ دیکھ لیجئے گا 40 کے بعد یہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سازشیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جذبات میں آ کے کوئی ایسا اقدام ہرگز نہ کریں۔ ہم مطالبے کرتے رہیں، اپنا حق مانگتے رہیں، اپنی ضروریات کو قانون کے پیرائے میں رکھتے رہیں، عام لوگوں تک صحیح بات پہنچاتے رہیں، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس لیے کہ کربلا تھی ہی اسی لیے جس کی یاد ہم منانے بیٹھے ہیں۔ کربلا کا مقصد ہی تھا انسانیت کو بچانا، مظلوم کو بچانا، غلط کا ساتھ نہ دینا، صحیح بات تک پہنچانا، نیکی سے دور ہوتی ہوئی سوسائٹی کو نیکی کے قریب لانا، اور برائیوں میں ڈوبتی ہوئی معاشرے کو برائیوں سے بچانا۔ حسین جو نکلے تھے مدینے سے تو یہی کہہ کے نکلے تھے کہ پروردگارا تو گواہ ہے۔ جناب محمد حنفیہ کو وصیت نامہ جو لکھا اس میں لکھا ہے کہ نہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی پر ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ میں زمین پہ فتنہ و فساد پھیلانے نکلا ہوں۔ تو جب حسین فتنہ و فساد پھیلانے نہیں نکلے تو حسینی نہ کہیں زمین پہ کوئی فتنہ کر سکتا ہے، نہ کوئی فساد کر سکتا ہے، نہ ظلم کر سکتا ہے۔ حسین نے کہا نہ میں اپنی طاقت دکھلانے اور اٹھلانے بھی نہیں نکلا ہوں کہ لوگ مجھے پہچانے میرا پاور اتنا ہے، پھر کیوں نکلا ہوں؟ بار بار یہ جملے ہم آپ سنتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں زندگی بھر اور سال بھر ہر وقت رہنا چاہیے کہ حسین کا مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا۔ حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے، مگر کن لفظوں میں کیوں نکلے تھے؟ فرمایا انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نکلا ہوں تاکہ میرے جد کی امت میں جو بگاڑ آیا ہے، جو نیکیاں مٹ رہی ہیں، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جو انسانیت جا رہی ہے، جو ظلم چھا رہا ہے، جو مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس بگاڑ کو ٹھیک کروں اور اس کے 2 طریقے اپناؤں گا، نیکیوں کی راہ پہ لوگوں کو ڈالوں گا اور برائی سے بچاؤں گا۔ تو یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے، عزاداری کا اہتمام بھی اسی لیے۔ میں انشاءاللہ کل سے، آج مجھے بہت دیر ہو گئی پہنچنے میں، فلائٹ بہت لیٹ ہوئی، دیر میں پہنچا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کل سے گفتگو شروع ہوگی۔ میں نے اس سال بھی
موضوع ملتا جلتا رکھا ہے. یہ کربلا اللہ ہر سال جو دہراتا ہے، یا عاشور جو دہرایا جاتا ہے، یا ازائے حسین جو بار بار دہرائی جاتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیش نظر اس کا کوئی ہدف ہے، اور اس ہدف کے تحت اس عزاداری کا اہتمام بھی ہے اور عزاداری کے باقی رکھنے کا انتظام بھی ہے. اس سال انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق اور پردہ غیب میں جو ہمارے زمانے کا سرپرست ہے اس کے کرم کے سہارے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی فرد فرد کے تذکروں کے طفیل میں اور ان کے فضل کے سہارے انشاءاللہ کربلا کیا سکھاتی ہے، یہ عنوان رکھا ہے گفتگو کا اس اشرے کے لیے. 2 سال پہلے مجھے یاد ہے میں نے گفتگو کی تھی کربلا کیا چاہتی ہے. اس سال کا انشاءاللہ گفتگو کا موضوع ہوگا کربلا کیا سکھاتی ہے. اس لیے کہ عزاداری کا اہتمام، شہید گزرے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، مظلومیتیں بھی بہت ہیں. مولا علی بھی شہید ہیں، مظلوم ترین شہیدوں میں ہیں. حضرت زہرا کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پوری زندگی اور اس کے بعد قید خانے میں اور اس کے بعد شہادت، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، سب شہادتیں مظلومانہ ہیں. مگر ان میں ایک خاص عزائے حسین کا اہتمام، ان کی شہادت کی یاد کو باقی رہنے کا اہتمام، اس کے پیچھے حکمت الہی ہیں جو میں ہر سال عشرے کے آغاز میں بزرگوں سے استفادہ کرتے ہوئے روایات معصومین کے سہارے، آیات الہی کے ذیل میں مفسرین کے تذکروں کے سہارے ان حکمتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر یہ غم دہرایا کیوں جا رہا ہے اور بار بار یہ مجلسیں ہر سال کیوں ہوتی ہیں. دیکھیے ہم سے پوچھا جاتا 14 صدیاں ہو رہی ہیں، 1442 ہجری ختم ہوئی اور 67 ہجری میں شہادت ہوئی، 1380 سال سے اوپر ہو گئی. کیوں نہیں تم روتے ہو اس طرح سے؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں مناتے ہو؟ کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں باتیں کہوں گا، ذہنوں میں اٹھتے ہوئے سوالات کا جواب دیا جانا ضروری ہے، لیکن میں فی الحال ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عزاداری کا اہتمام، عزاداری حسین کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ الہی اہتمام اللہ نے اہتمام کیا ہے. عزاداری کا اہتمام خود اللہ نے کیا ہے، اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سنت الہی ہے. اور قرآن میں ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز سنت الہی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تم کچھ بھی کر ڈالو یہ سنت الہی ہے. عزاداری کا سلسلہ باقی رہے گا. میں اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا جتنی میری حیثیت ہے، لیکن میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف کہ اہتمام الہی عزاداری کے لیے ملاحظہ کریں. صرف ایک نمونہ یہ بتائیے، ہماری فطرت میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اچھا یہ ہم ان کے تذکرے پر رنجیدہ ہی کیوں ہو جاتے ہیں فوراً؟ ایک جملے میں وہ بھی عرض کر لوں اور اس کے بعد اس تقاضے کو بھی رکھ دوں جو جملہ، ہم عاشور کے دن ہمارے ائمہ اولاد سید الشہداء ان کی سیرت میں آپ دیکھیں، روایات سارے معصومین کی سیرت یہی، لیکن کچھ معصومین کی سیرت کو کچھ بیان کرنے کے زمانے ایسے آئے کہ بیان ہو سکی سیرت معصومین اور دیکھی جا سکی. تو اس میں 6 امام، 5ویں امام، 8ویں امام، 7ویں امام، ان کی سیرت کے تذکروں میں ملتا ہے. بیٹے اپنے باپ کے لیے بتاتے ہیں کہ محرم کی تاریخ پہلی جیسی آتی تھی، چاند نکلتا تھا، اس کے بعد ہمارے بابا کے لبوں پہ تبسم نہیں دکھائی دیتا تھا. اور اگر کوئی آ گیا دوست احباب میں سے اور حالات ایسے تھے کہ سب باخبر نہیں تھے ان حالات، ان حادثات سے، کربلا سے اس وقت سب باخبر نہیں تھے، تو آ کے پوچھا مولا آپ کے چہرے پہ حزن و ملال کیسا ہے؟ تو کہا تمہیں پتہ نہیں آج محرم کا چاند نکل آیا، آج محرم شروع ہو سکا ہے. اسی محرم میں ہمارا جد بھوکا شہید ہوا، اسی محرم میں ہمارا جد پیاسا شہید ہوا. تو سیرت معصومین بھی ہے، سیرت رسول اللہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے سنت الہی ہے. ہم آپ جو رنجیدہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ نے جو فطرت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے 6 امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے. امام نے فرمایا
کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. اب جب وہ ہماری طینت کے بچے حصے سے ہیں تو پھر یہ فطری بات ہے. مثلا ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں، باپ ہمارا باپ ہماری ماں، تو جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بابا کسی وجہ سے رنجیدہ ہے، ہماری ماں رنجیدہ ہے، وجہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، باپ کی رنجیدگی ہمیں خود بخود رنجیدہ کر دیتی، افسردہ کر دیتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا. ابا خاموش خاموش ہیں، اماں خاموش خاموش ہیں، تو ہماری خوشیاں بھی چھن جاتی. فطرت ہے یہ. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کی فطرت فاضل طینتنا، میں طینت کا ترجمہ یہاں مٹی نہیں کرتا. معصومین کی طینت جو ان کی اصل ہے، جس سے ان کی خلقت ہوئی ہے، اس کے لیے صرف مٹی نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے، جہاں مٹی بھی ہے، جہاں نور بھی ہے، جہاں دو رخ ہیں، ایک ہم سے جوڑنے کا رخ ہے، ایک اللہ سے جوڑنے کا رخ ہے. جسم بھی ہے، روح بھی ہے، نور بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. ہم انہیں شاید پوری طرح درک بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ان کی طینت ہے. ہمارے گھروں میں روٹیاں پکتی، میں نے اپنے بچپن میں ماں کو دیکھا، اپنی اماں کو دیکھا، روٹی پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں. آٹا گوندا، روٹی پکائی، تو روٹی پکانے کے لیے جب آٹا گوندھ چکی تو لوئیاں کاٹ کاٹ کے رکھ دیں. اب آخر میں جو جس تسلے میں آٹا گوندا جاتا ہے، کچھ اس میں چپکا رہ گیا اور کچھ ہاتھوں میں مر گیا، چھوڑا اڑا کے چھوٹی چھوٹی سے گولیاں بنی، ان کو سب کو سمیٹا، ایک چھوٹی سی روٹی پک جاتی تھی، بڑی اچھی لگتی تھی، کرکری. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بڑی بڑی صحیح سالم مکمل لوئیوں سے روٹیاں پکی ہیں، ان میں جتنا مزہ ہے اس چھوٹی سے کھرچے ہوئے پر دائیں بائیں سے چپکے ہوئے میں ہو سکتا وہ پورا مزہ نہ آئے. ہو سکتا ہے چپکے میں اتنا گھی نہ پہنچا، اتنی شکر، اتنا نمک نہ پہنچا ہو جتنا سارے میں پہنچا ہے، لیکن کچھ تو آئے گا، کچھ تو آئے گا. نمک تھوڑا ہلکا رہ جائے، چکنی تھوڑی ہلکی رہ جائے گی. اب میں جملے کے بعد کہنا چاہتا ہوں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے حصے سے بنے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو تو رنجیدہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر کہنا چاہتا ہوں ان کے بچے سے بنے ہیں، تو وہ تو مجموعہ کمالات تھے. ان میں شجاعت بھی، ان میں سخاوت بھی، ان میں علم بھی، ان میں زہد بھی، ان میں کمال ہی کمال اپنی آخری منزل پہ ہے. ہم ان سے بچے سے بنے ہیں، تو ہم میں کہیں سخاوت کی خوشبو آئے گی، کبھی شجاعت کی خوشبو آئے، کبھی علم کی روشنی دکھائی دے، کبھی جود و سخاوت کا نور دکھائی دے. اگر اس سے بچے ہیں تو یہ جھلکیاں کہیں ملیں گی، اور یہ جھلکیاں ان کی خوشبو تک، یہ نور ان کے نور تک پہنچائیں گی، اور یہ خوشبو ان کی خوشبو تک پہنچائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد تو فطرت ہے رنجینا ہونا. اگر گھر میں جنازہ رکھا ہو تو آدمی روتا ہے. باپ کا جنازہ ہے، بیٹا رو رہا ہے، بیٹے کا جنازہ خدا نہ کرے باپ رو رہا ہے. اس وقت کورونا کی آفت میں مناظر ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. وہ موتیں ہو جاتی جن کے لیے امید بھی نہیں ہوتی، جنہیں ہم ناگہانی کہتے ہیں. جوان کی موت، پدھیڑوں کے تندرست ایک دم سے ختم ہو گئے، بے چینیاں بڑھتی، گریے ہوتے ہیں. جب جنازہ گھر میں ہوتا ہے تو جو وارث ہیں، بیٹے بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن، جو بھی ہیں، رو رہے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. مگر زندگی میں پھر واپس آتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت خوشامد کرتے ہیں، ذرا پانی پی لو بیٹا، ذرا چائے پی لو، حلق سے نہیں اترتا چچا کیا کریں. مگر یہی جو بات کر نہیں کر سکتا، جس کا رونا نہیں رکتا، جو پانی کا گھونٹ نہیں لے پاتا، یہی دوبارہ زندگی میں واپس آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے. تو میرے عزیزوں، جو رولاتی ہے وہ کون چیز ہے؟ وہ بھی قانون فطرت ہے، قانون قدرت، اللہ کا بنایا نظام ہے. مگر اللہ نے ہمیں جینے کے لیے بنایا ہے، ہمیں جینے کے لیے بنایا ہے. تو اگر ہمیں جیسے جنازہ جب گھر میں رکھا ہو وہی کیفیت ہو، اگر زندگی بھر وہی کیفیت رہے تو ہم زندگی میں نہیں جا سکیں. لہذا جو اللہ ہمیں مرنے پہ فطرت دے کے ہمیں رلا دیتا ہے، وہی اللہ یہ بھی کرم کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم اس غم کو بھولتے ہیں اور زندگی میں واپس آتے ہیں. ہم سیدھے اپنی اولاد کا غم بھول کے زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. ہم سیدھے اپنے ماں باپ کی زندگی کو غم کو بھول کے واپس آ جاتے ہیں. دادا پردادا کا غم تو کبھی ہمیں شاید رلاتا بھی نہیں ہے. ہمارے دادا پردادا سب دنیا سے گئے، لیکن ہمیں ان کو اگر نام جانتے بھی ہیں تو ان کی موت کی تاریخ میں فاتحہ پڑھ دیں، لیکن گریہ نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یعنی فطرتیں دو ہیں، ایک ہے رونا اور ایک ہے
غم کو بھولنا، یاد کر کے رونا، اور دوسرے مدت گزرنے پر غم کو بھول جانا فطرت یہ بھی ہے۔ تازہ غم کو یاد رکھنا جیسے فطرت ہے، ویسی لمبی مدت گزرنے پر بھول جانا بھی فطرت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سن 60 ہجری سے آج تک حسین کا بھولا نہ جانا یہ سوائے نظام الہی اور اہتمام الہی کے کچھ نہیں ہے۔ آدمی اپنوں کو جو اسی کے سامنے بنے بھول جاتا ہے۔ 14 صدیوں سے حسین کا بھولا نہ جانا، یہاں اللہ نے حسین کو یاد رکھنے کے لیے فطرت کو بدلا ہے کہ سب کو بھولو گے، سب کو بھولو گے، مگر حسین کو نہیں بھول سکتے۔ حسین کو ہم جس طرح یاد کروائیں گے اس طرح کہ کبھی نہ بھولو۔ انشاءاللہ باقی تذکرے اہتمام الہی عزاداری ہے، سنت الہی عزاداری ہے، کل تذکرے ہوں گے۔ آج چاند نکلا ہے، دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے، جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ چاند نکلنے کا مطلب سمجھتے ہیں، ہر مہینے میں چاند نکلتا ہے، مگر محرم کے چاند کا مطلب یہ ہے کہ اس چاند کو دیکھنے والوں نے تب بھی دیکھا جب کربلا نہیں ہوئی تھی، اور تب بھی دیکھا جب کربلا ہو گئی۔ محرم سن 60 ہجری سے پہلے یہ چاند جب کبھی زہرا دیکھتی تھی تو فوراً یاد آ جاتا ہوگا یہی چاند نکلے گا تو میرا چاند کو بھلا جائے گا۔ اسی چاند کو رسول اللہ دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے یہی چاند نکلے گا تو میرے چاند جیسے چہرے والے حسین کا چہرہ سر کے خون سے رنگین ہو۔ یہی چاند دیکھ کے ام البنین دیکھتی ہوگی یہ 4 میرے چاند ایک ساتھ ان کو گہر لگ جائے گا۔ اور شاید جو چاند رجب کے مہینے میں نکلا تھا، جو عاشور کے دن غروب ہوا، 6 مہینے کا حسین کا بچہ، ہر چاند نکلنے پہ رباب سوچتی ہوگی محرم کا چاند نکلے گا تو میرا یہ چاند جیسے بکھڑے والا اصغر قبر پہ دفن ہو جائے گا۔ اکبر کو دیکھ کے لیلا سوتی ہوگی اور زمانہ گزرا، حالات بدلے، عاشور گزر گیا، اب چاند نکلتا ہے تو رباب کے لہجے کو دبائے کھڑی ہے، میرا چاند کربلا میں چھپ گیا۔ لیلا سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑی، میرے چاند جیسے اکبر کے کلیجے میں مرچی لگی۔ زینب بے چین ہو کے یاد کر رہی ہے، کبھی چہرہ بھیا کے سامنے، کبھی عباس جیسے شیر کا چہرہ یہ بھی ڈوب گیا، کبھی اکبر کا چہرہ ارے میرا یہ چاند بھی گہن لگ گیا، کبھی قاسم کا نورانی چہرہ، چاروں طرف چاند ہے مگر کم لائے ہوئے، مگر گہن لگا ہوا۔ محرم کا چاند نکل آیا، مصیبتوں کی خبر لے کے آیا ہے، آفتوں کی خبر لے کے آیا ہے۔ حسین کا قافلہ جا رہا ہے کربلا کی طرف، خیمہ زن ہے کہ ایک مرتبہ کوفے سے خبر آئی، حسین نے احوال پرسی کی، پتہ چلا مسلم شہید ہو گئے۔ بس اس کے بعد حسین خیموں میں اندر آئے، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی رقیہ زوجہ مسلم ہے، عباس کی بہن حسین کی بہن، اور مسلم ابن عقیل خود حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، بلایا بیٹی کو، شاید ان کا نام بھی رقیہ ہے۔ ایک مرتبہ قریب بلا کے بھتیجی کے بھانجی کے سر پہ ہاتھ دست شفقت رکھا، بنی ہاشم کی بچی باشعور ہستیوں کی گود میں پلی، چچا خیر تو ہے؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا بابا چچا آج آپ میرے سر پہ ویسے دست شفقت پھیر رہے ہیں جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا، بیٹا تیرا باپ شہید ہو گیا مگر حسین زندہ ہے، تو احساس یتیمی نہ کرے۔ میں کہوں گا مولا تم رقیہ کو پرسا دینے اور دست شفقت پھیرنے کے لیے راہ سب کربلا میں ہو۔ کربلا میں ایک یتیمہ اور ہے، باپ کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تالیاں لگاتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم
پروردگار جو رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئی ہیں معبود ان میں جو دور ہو سکتی ہیں تو اپنے کرم سے ان کو دور کر دے. لا الہ جتنی ہمیں گنجائش و سہولت ملی ہے اس میں بھرپور طریقے پر عزائے حسین کا اہتمام کرنے لا الہ کی توفیق عنایت فرما. لا الہ پروردگار ہم پھر بھی ان جگہوں پہ ہیں جہاں حالات ہمارے لیے اتنے دشوار نہیں ہیں. دنیا میں وہاں بھی ہیں جہاں حسین پر آج بھی گریے پر پابندی ہے. معبود ان معاشروں کے ظالموں سے نجات عنایت لا فرما. الہ ان ممالک میں جہاں یزید کی نسل حکومت کر رہی ہے سعودی اور بحرین جیسی جگہ معبود ان ظالموں سے حفاظت فرما. لا الہ یا حسین کی آوازیں وہاں تک پہنچا دے جہاں آج یا حسین کی آواز نہیں پہنچی ہے. لا الہ ان یا حسین کی آواز کو دبانے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دے. لا الہ فرزند زہرا منتظر ہے، ان کی مادر گرامی ان کی جدہ ماجدہ منتظر ہیں. حسین نے جس ظلم سے دنیا کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا اس دنیا کو اس ظلم سے پاک کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے فرزند زہرا کو حکم ظہور عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. لا الہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم صلی علی یا علی مدد. کیوں نکل جاتا ہے